السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ وقتوں میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک خاص طور پر مسلم ممالک سے اس کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک نے اس کو سراہا بھی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ملک ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا اور جن کے ساتھ آج تک اسرائیل کے کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ سن 2005 میں اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی نے عندیہ دیا تھا کہ اگر الگ فلسطینی ریاست بننے کا عمل شروع ہو جائے تو اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ممکن ہیں۔ الجزائر عرب لیگ کے رکن شمالی افریقی مسلم اکثریتی ملک الجزائر اسرائیل کو بطور ملک تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دونوں کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ الجزائر سن 1962 میں آزاد ہوا اور اسرائیل نے اسے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن الجزائر نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر الجزائر کا سفر ممکن نہیں۔ سن 1967 کی جنگ میں الجزائر نے اپنے MiG-21 طیارے اور فوجی مصر کی مدد کے لیے روانہ کیے تھے۔ انڈونیشیا اور اسرائیل کے مابین باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم دونوں ممالک کے مابین تجارتی، سیاحتی اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے تعلقات موجود ہیں۔ ماضی میں دونوں ممالک کے سربراہان باہمی دورے بھی کر چکے ہیں۔ سن 2012 میں انڈونیشیا نے اسرائیل میں قونصل خانہ کھولنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہاں کی عوام کے شدید رد عمل کے بعد وہاں کے حکمرانوں کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایران اسرائیل کے قیام کے وقت ایران نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، تاہم 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور مشرق وسطیٰ میں دونوں ممالک کے مابین بدترین حریف سمجھے جاتے ہیں۔ بحرین خلیجی ریاست بحرین اب تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی دیگر عرب ممالک کی طرح اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تاہم اماراتی اسرائیلی معاہدے کے بعد بحرین نے اسے درست اقدام قرار دیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بحرین بھی UAE کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امن معاہدے کر لے گا۔ برونائی دارالاسلام کا شمار بھی ان مسلم ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ تو آج تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی ان کے کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا تب تک ڈھاکہ حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بھوٹان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اسے تسلیم کرتا ہے۔ بھوٹان کے خارجہ تعلقات بطور ملک بھی کافی محدود ہیں۔ وہ چین اور اسرائیل سمیت ان تمام ممالک کو تسلیم نہیں کرتا جو اقوام متحدہ کے رکن نہیں ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ درج ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف عسکری مدد روانہ کی تھی اور پاکستانی پائلٹ نے اسرائیل کے خلاف حصہ بھی لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے جوہری منصوبے پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ تیونس نے 1950 کی دہائی سے اسرائیل کے ساتھ محدود سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر رکھے تھے، لیکن سن 2000 کے بعد ان سفارتی تعلقات کو ختم ہو چکے ہیں۔ جمہوریہ جبوتی عرب لیگ کا حصہ ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم 50 برس قبل دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کر لی۔ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ نہ تو باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہتری دکھائی دے رہی ہے۔ سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ نے 2002 میں ایک ہمہ جہت امن منصوبے کا تجویز کیا تھا، لیکن تب تک اسرائیل نے اس کا جواب نہ دیا تھا۔ سعودی عرب نے اسرائیل اور UAE کے درمیان تازہ معاہدے کی حمایت یا مخالفت میں اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ سوڈان نے اب تک اسرائیل کو نہ تو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر سوڈان کا سفر ناممکن ہے۔ شام ہمسایہ ملک اسرائیل اور شام عملی طور پر اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک مسلسل حالت جنگ میں ہیں، نہ ہی دونوں ممالک کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین اب تک 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔
علاوہ ازاں شام کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ اسرائیل خود کو لاحق خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے متعدد بار شام کے اندر فوجی حملے کر چکا ہے، جس سے وہاں پر شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ شمالی کوریا نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کے کسی قسم کے سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ اس کے برعکس شمالی کوریا نے سن 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ صومالیہ۔ افریقی ملک صومالیہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی دونوں کے باہمی سفارتی تعلقات وجود رکھتے ہیں۔ عراق نے نہ تو اب تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد عراق نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ عمان۔ عرب لیگ کے دیگر ممالک کی طرح عمان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، تاہم 1994 سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات قائم تھے، جو 2002 میں ختم ہو چکے۔ 2 برس قبل نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیلی وفد نے عمان کا دورہ بھی کیا تھا۔ عمان نے اسرائیلی اماراتی معاہدے کی حمایت کی ہے۔ قطر اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اب تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، لیکن دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر قطر کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ سن 2022 میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے اسرائیلی شہری قطر جا سکیں گے۔ کوموروس۔ بحرہ ہند میں چھوٹا سا افریقی ملک جزر القمر نے بھی ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کے کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ کویت نے ابھی تک نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی دونوں کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ حالیہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین معاہدے کے بارے میں بھی کویت دیگر خلیجی ممالک کے برعکس ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کیوبا اور اسرائیل کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ کیوبا نے اقوام متحدہ میں فلسطین کو تقسیم کی مخالفت کی تھی لیکن اگلے ہی برس اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے تھے۔ عرب اسرائیل جنگ میں کیوبا نے مصر کی عسکری معاونت کی تھی۔ سن 1973 میں کیوبا نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ لبنان۔ اسرائیل کے پڑوسی ملک لبنان نے نہ تو اسے تسلیم کیا ہے اور نہ ہی ان کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین مسلسل جھڑپوں کے باعث اسرائیل لبنان کی کو دشمن ملک سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے سن 1982 اور 2005 میں لبنان پر حملے کیے تھے اور حالیہ ہونے والے لبنان کے دارالحکومت میں دھماکوں کا سرا بھی اسرائیل سے جوڑا جاتا ہے۔ لیبیا اور اسرائیل کے مابین اب تک سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ مالی۔ افریقی ملک مالی نے سن 1973 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے، جو اب تک بحال نہیں ہو سکے۔ مراکش نے بھی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی باقاعدہ سفارتی تعلقات کا وجود ہے۔ تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک خفیہ تعلقات خاصے بہتر ہیں اور تجارت و دفاع سمیت کئی معاملات پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ مراکش اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ملائیشیا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ علاوہ ازاں اس ملائیشیا میں نہ تو اسرائیلی سفری دستاویزات کارآمد ہیں اور نہ ہی ملائیشین پاسپورٹ پر اسرائیل کر سفر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ موریتانیہ۔ افریقی مسلم اکثریتی ملک موریتانیہ نے 1999 کے آخر میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کیے تھے، لیکن قریب 9 برس بعد تعلقات ختم کر دیے گئے۔ فی الحال دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ نائجر۔ افریقی ملک نائجیریا نے 1960 میں اپنے قیام سے لے کر 1973 تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے۔ سن 1996 سے لے کر 2002 تک بھی سفارتی تعلقات بحال رہے، لیکن اس کے بعد نائجیریا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ وینزویلا۔ جنوبی افریقی ملک وینزویلا نے سن 2009 میں غزہ پر حملے کے رد عمل میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یمن نے اسرائیل کو نہ تو تسلیم کیا ہے، نہ ہی اس کے مابین کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ یمن میں اسرائیلی پاسپورٹ پر یا کسی ایسے پاسپورٹ جس پر اسرائیل کا ویزا لگا ہو سفر کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ شکریہ۔